میرا نام بشرا تھا۔ میری عمر 8 سال کی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے گھر کا چھوٹا موٹا سامان امی مجھے لینے کے لیے بھیج دیا کرتیں۔ چند دن سے جب بھی میں باہر کھیلنے یا سامان لینے کے لیے جاتی، مجھے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوتی تھیں، جیسے مجھے مسلسل کوئی دیکھتا ہے، لیکن میں نے اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ آج دوپہر کے وقت گلی میں سناٹا تھا۔ پرچون کی دکان میرے گھر سے کچھ دور تھی۔ میں اپنی گلی سے جیسے ہی نکلی، مجھے ایک سوئی سی میرے بازو پر چبھی تھی اور ایک عورت نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ساتھ ہی ایک ٹیکسی میرے پاس آ کر رکی۔ مجھے اس عورت نے ٹیکسی کے پیچھے دھکیلا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا۔ کوئی پٹی بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھے اپنے بہن بھائی اور گھر والے یاد آ رہے تھے۔ مجھے بازو سے پکڑتے کسی نے نہ جانے کہاں لے جا کر بٹھا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک تہہ خانہ سا تھا۔ وہاں مجھ جیسی اور بھی بہت سی ڈری سہمی لڑکیاں دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھیں۔ کوئی رو رہی تھی، کوئی ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ ایک لمبا چوڑا دھیوکل شخص بڑی خطرناک آنکھوں سے مجھے دیکھ کر غصے سے پھنکار کر بولا، کہنے لگا چپ چاپ یہاں بیٹھ جا، اگر ذرا بھی شور شرابہ کیا تو ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارے۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں 8-9 سال کی تو تھی اور ایسے واقعات بھی سن رکھے تھے کہ بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر بھیک منگوائی جاتی ہے۔ میرا ڈر جانا تو فطری سی بات تھی۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور اپنی سسکیوں کو دبائے رونے لگی۔ مجھے میری امی بہت شدت سے یاد آ رہی تھیں، جنہوں نے مجھ پر کبھی ہاتھ تک نہیں اٹھایا تھا۔ مجھ سے چھوٹے بس 2 بھائی ہی تھے، اس لیے امی اور ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں گوری رنگت اور سنہری بالوں والی تھی، اس لیے مجھے ابو گڑیا کہہ کر پکارتے تھے۔ تہہ خانے میں بس ایک ہی بلب لگا ہوا تھا، جس کی پیلی روشنی اس بڑے سے ہال نما تہہ خانے کو روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ میری ہی عمر کی 10-12 بچیاں وہاں ڈری سہمی بیٹھی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ہی ایک عورت اندر آئی۔ وہ بھی بھری جسامت کی مالک تھی، چہرے پر سختی تھی۔ اس عورت کی گول گول پھٹی سی آنکھیں کسی چیل کی تیزی دکھا رہی تھیں۔ اس نے سب لڑکیوں کو تیز نظر ڈال کر دیکھا اور بڑے کرخت انداز سے بولی کہ سب اندر سے کانپ گئیں۔ پھر وہ ہم سب سے کہنے لگیں کہ آج کے بعد تم لوگ مجھے اماں کہہ کر پکارو گے اور میری کسی بات کو ماننے سے انکار نہیں کرو گی، ورنہ میں بہت بری قسم کی عورت ہوں۔ ہم سب بچیاں اپنی جگہ سہمی ہوئی تھیں۔ رات کو ہمیں پہلے اس عورت نے انجیکشن لگایا، جس کے لگنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں بے تحاشا بھوک لگنے لگی تھی، اتنی کہ اگر کھانا نہیں ملتا تو شاید ہم اس تہہ خانے میں موجود لکڑی کو کاٹ کر ہی چبانا شروع کر دیتیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے گوشت سے بنا سالن بڑے بڑے تسلوں میں رکھا گیا، تندور کی روٹیاں رکھی گئیں۔ ہم سب بچیاں ایک ایک تسلے کو اپنے آگے رکھے کھانا کھانے لگیں۔ نہ جانے کیسی بھوک تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ بھوک کی شدت کو بجائے کم کرنے کے اور بھی بڑھا رہا تھا۔ ہم سبھی یوں کھانا کھا رہی تھیں جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے پیٹ بھر چکے تھے لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ تندور کی موٹی سخت سی روٹیاں چبا چبا کر ہمارے جبڑے دکھنے لگے تھے، لیکن بھوک تھی کہ مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید ہم ایک ایک بچی نے 5-5 روٹیاں کھا لی تھیں۔ کھانے کے بعد ہمیں اپنے اندر ہوش مندی سے محسوس سی ہونے لگی، آنکھوں میں نیند بھی بھرنے لگی۔ ہم سب کھانا کھا کے سو گئے، لیکن اگلے روز جو ہمارے ساتھ کیا گیا وہ ہماری روح کو لرزا دینے کا عمل تھا۔ اذیت کسے کہتے ہیں، یہ اس وقت کوئی ہم 8 سالہ بچیوں سے پوچھتا۔ صبح ناشتے میں ہی ہمیں دال روٹی دے دی گئی تھی۔ اسی کھانے کے بعد ہم سب بچیوں کو ایک ایک کر کے وہاں اماں نامی خاتون باہر لے جاتی۔ مجھ سے پہلے 6 بچیوں کی باری تھی۔ جب پہلی بچی اس اماں کے پاس گئی تو پورے 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ داخل ہوئی تھی، لیکن اپنے پاؤں پر نہیں۔ اسے وہی دیوکل مرد گود میں اٹھا کر لایا تھا اور زمین پر بچھی چٹائی پر پٹک کر چلا گیا۔ وہ بچی نیم بے ہوش تھی۔ اس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی ہو رہی تھی، منہ سے سفید سی جھاگ نکل رہی تھی، وہ یوں تھی جیسے نیم مردہ ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم سب لڑکیاں ڈر کے مارے کانپنے لگی تھیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔
خوف کے مارے ہم سب کے حلق خشک ہونے لگے تھے کہ نہ جانے اس بچی کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا ہوگا۔ ہمیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اندر ہی اندر اتنا ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ پھر جو بھی بچی جاتی واپسی پر اس کی یہی حالت ہوتی۔ جیسے جیسے میری باری قریب آنے کو تھی میرے پیٹ میں بل سے پڑنے لگے، میری رنگت خوف کے مارے زرد ہو گئی تھی، میرا دل کسی قیدی کے مانند پھڑپھڑا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے اس بات پر رونا آنے لگا جب میں امی کے کہنے پر گھر سے باہر نکلی تھی۔ نہ جانے کیوں مائیں اتنی ناسمجھ ہوتی ہیں کہ معاشرے کے حالات دیکھ کر افسوس بھی کرتی ہیں، لیکن نادان بن کر اپنی بچیوں کو اکیلے گھر سے باہر بھیج دیتی ہیں۔ یہ نہیں سوچتی کوئی ہوس کا بھوکھا بھیڑیا ان کے معصوم نازک سے پھول جیسی بچی کو ہی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ حالانکہ کئی بار ہمارے گھر کے قریبی مسجد میں بچیوں کی اغوا ہونے کا اعلان ہو چکا تھا۔ وہ اعلان سن کر میری امی بڑے تعصب سے کہتی تھیں کہ نہ جانے زمانہ کیوں اتنا خراب ہو گیا ہے۔ جب پتہ تھا کہ زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے تو مجھے کیوں اکیلے اس زمانے کی بھینٹ چڑھا دی؟ امی، میں چھوٹی بچی ہی تو تھی۔ اپنے سامنے اپنی عمر کی لڑکیوں کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اپنی ماں کو کوسنے لگی کہ کاش کہ میں امی کو صاف منع کر دیتی کہ مجھے باہر نہیں جانا، کاش میں دروازے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ ہائے میری امی، مجھے کون ان بھیڑیوں سے بچائے گا؟ میرا نازک سا وجود اس وحشی درندے کی بھوک کہاں مٹا سکتا ہے؟ یہ انسان نہیں ہیں، بھوکے ہوس کے مارے کتے ہیں جن کی آنکھوں میں سور کا بال ہوتا ہے۔ نہ یہ 3 سال کی بچی کو بچی کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ 7-8 سال کی بچی کو بچی سمجھتے ہیں۔ انہیں ہر بچی بس عورت نظر آتی ہے۔ ان کی ہوس شدہ آنکھوں میں اتنی شدت کی ہوس کی بھوک ہوتی ہے کہ تیز نظروں سے ہی مخالف جنس کے وجود کو تار تار کر دیں۔ خدا را، ہم معصوموں پر رحم کھاؤ، ہمیں مت باہر جانے دو، میں تو مر ہی گئی۔ میری ماں، مجھے تم نے کیوں باہر بھیجا تھا؟ دیکھ تیری بیٹی اب کیسے ان ظالموں کے عتاب کا نشانہ بنتی ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی ماں سے شکوہ گو تھی۔ میرا دل چاہا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مر جاؤں۔ مجھے یوں تڑپ کر بلک کر روتا دیکھ کر باقی لڑکیاں بھی رونے لگیں۔ مجھے ٹی وی پر لگنے والی خبر یاد آنے لگی کہ جب میری عمر کی بچی کی لاش کبھی کچرے کے ڈھیر سے ملتی تھی، کبھی کسی نہر کے کنارے تو کبھی کسی بوری میں بند۔ اس کے ساتھ ایسی صفاکی دکھائی جاتی کہ اسے ہوس کا نشانہ بنا کر بے شمار ٹکڑوں میں کاٹ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے مجھے وہ سب باتیں یاد آنے لگی میری روح لرزنے لگی تھی، لیکن میرا رونا تڑپنا بلکنا کچھ بھی تو کام نہ آیا تھا۔ مجھے بھی وہ عورت بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جس کمرے میں وہ مجھے لے کر گئی وہاں 4 مرد پہلے سے موجود تھے۔ ایک تو وہی جلاد قسم کا شخص جو بچوں کو گود میں اٹھائے اس تہہ خانے میں لے جا کر چٹائی پر پٹک رہا تھا۔ 2 مرد اور بھی تھے، اور چوتھے شخص نے ڈاکٹر جیسا کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہاں ایک فولڈنگ بیڈ بھی موجود تھا جو ہاسپٹلز میں استعمال ہوتا ہے۔ مجھے وہ عورت اس کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس شخص نے مجھے پکڑ لیا۔ میں پہلے تو بہت چلائی، اپنا آپ اس شخص سے چھڑانے کی صحیح کرتی رہی، لیکن میری ننھی سی جان مجھے کہاں اتنی اجازت دیتی تھی کہ میں ان سب کا مقابلہ کر سکتی۔ اس نے میری گال پر زوردار تماچا مارا اور میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میرا سر زور سے چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ کسی نے گرم سلاخ میرے منہ پر رکھ دی ہو۔ اتنی شدید جلن تھی جیسے میرے رخسار ہی جل گئے ہوں۔ مجھے اس نے اس فولڈنگ بیڈ پہ لٹا دیا۔ 2 مردوں نے میرے ہاتھوں بازو کو جکڑا ہوا اور اس وحشی دیوکل نے میرے دونوں پاؤں پکڑے ہوئے تھے کہ میں حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ اس ڈاکٹر نے پہلے میرے بالوں کو پونی سے آزاد کیا۔ میرے چہرے پر پڑے تھپڑ کی وجہ سے خون سا رس رہا تھا۔ اس نے روئی سے وہ خون بڑی بے دردی سے صاف کیا۔ اس کے بعد میرے سر پر ایک مائکرو فون کی طرح کا آلہ میرے سر پر لگا دیا۔ مجھے اب بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد میرے دماغ کو بجلی کی شارٹس لگائے گئے جس سے میرے دماغ پر سخت قسم کا کرنٹ لگتا تو میں بلبلا سی اٹھتی۔ میرا وجود کانپ کے رہ گیا۔ جیسے وہ الیکٹرک شارٹس ہٹایا جاتا میرا پورا وجود بے جان سا لگنے لگتا، جیسے کسی نے میرے اندر کی ساری طاقت کھینچ لی ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سفید کوٹ والا ڈاکٹر مجھ سے سوال کر رہا تھا۔
میں نیم غنودگی میں اسے اپنا نام بتانے لگی۔ پھر میرے کانوں نے یہ سنا کہ 2 شاٹس اور لگانے پر اس کی پچھلی یادداشت چلی جائے گی۔ اس کے بعد میرے دماغ پر جو کرنٹ کے وار دیے گئے مجھے اتنا مزمل کر چکے تھے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں کون تھی، کہاں سے لائی گئی تھی، میرے ماں باپ بہن بھائی کون تھے، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میرا دماغ بالکل تاریک ہو چکا تھا، میں خود بھی ہوش سے غافل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا میرا ذہن بالکل خالی تھا، کچھ سوچنے کی کوشش کرتی تب بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نیم بے ہوشی میں چند اپنی عمر کی بچیوں کے چہرے دیکھے، مجھے یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچیاں کون ہیں۔ بس بھوک لگ رہی تھی، میں نکاہت سی محسوس کر رہی تھی، اس لیے بامشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب بچیاں ہی نیم مردہ جسم سے ہو کر بیٹھی تھیں۔ کھانا کھا کر ہم پھر سے سو گئیں۔ چند دن کے بعد بس ہمیں یہ یاد تھا کہ وہ بھاری وجود والی عورت ہماری ماں ہے، جو وہ کہے گی ہمیں وہی کرنا ہے۔ اب ہم سے اسی جیل میں تہہ خانے کی صفائی ستھرائی کروائی جاتی۔ ہماری دنیا اب وہی ایک تہہ خانہ تھی۔ دن کب نکلتا ہے، رات کب ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ بس ایک پیلے سے رنگ کی روشنی تھی جس کے ہم عادی تھے، وہی ہمارے لیے رات دن تھا۔ دنیا مافیا سے غافل، ہم سب لڑکیاں ڈٹ کر کھاتی تھیں۔ ہمیں روز کے 2 ایسے انجیکشن لگائے جاتے جس سے بے تحاشا بھوک لگتی تھی۔ ہمارے قد اور جسامت دونوں ہی بڑھنے لگے تھے۔ ہم خود کو تو نہیں دیکھ سکتی تھیں کیونکہ آئینہ موجود نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ اور اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جانے کتنی بڑی ہو چکی ہیں۔ نہ جانے کتنے ماہ ہم نے اسی تہہ خانے میں گزارے تھے۔ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں تھا، وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ جب ایک دن ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ہمیں اس تہہ خانے کی دنیا سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ ہم سب لڑکیاں اس بات سے بالکل انجان تھیں کہ اس تہہ خانے سے باہر کی دنیا ہوتی کیسی ہے، لیکن جب ہمیں اس اندھیر نگری سے باہر لے جایا گیا، سورج کی روشنی دیکھ کر ہماری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ ہم لوگوں کو ایک بس میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ہم سب لڑکیاں بڑے غور غور سے باہر کی دنیا کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ بڑی بڑی عمارتیں، مارکیٹ، سڑکیں، جیسے ہم کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوں۔ پھر ہمیں ایک بنگلے میں لے جایا گیا۔ ہماری اماں بھی ہمارے ساتھ تھیں، جسے ہم سب لڑکیاں اماں کہتی تھیں اور سمجھتی بھی تھیں۔ بس ایک بنگلے کے اندر جا کر رکی تھی۔ اس بنگلے کو دیکھ کر تو ہم سب لڑکیاں بدحواس سی ہو گئی تھیں۔ اتنا بڑا لان، پھر پورچ میں کھڑی 2 سے 3 گاڑیاں، بڑا سا لاؤنج، بڑے بڑے کمرے، ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم شاید جنت میں آ گئے ہیں۔ چند دن تو ہم اسی جگہ کو دیکھ دیکھ کر ہنستی، مسکراتی اور خوش ہوتی رہیں۔ پہلی بار ہی اپنے کمرے میں جا کر ہم نے آئینہ دیکھا، خود کو دیکھ کر زیادہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ہم چند ماہ پہلے دبلی پتلی سی بچیاں ہوتی تھیں۔ وہ چند ماہ ہمیں نہ جانے کون سے انجیکشن لگائے گئے تھے جس سے ہماری خوراک کی کئی گنا بڑھ گئی تھی، اور اسی طرح ہمارا وجود بھی پہلے سے کافی بھر گیا تھا۔ اب ہم دیکھنے میں 18 سالہ نوجوان لڑکی لگتی تھیں۔ ہماری اماں نے ہر 2 لڑکیوں کو ایک کمرہ دے دیا۔ جب میں نے پہلی بار سامنے آئینے کو دیکھا تو مجھے حیرت سی ہونے لگی تھی۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی، میری رنگت سفید تھی، کھڑے نکوش کی مالک تھی، بال بھی لمبے حسین تھے۔ مجھے خود پر بہت پیار آنے لگا تھا، لیکن کیا خبر تھی کہ میرا یہ حسن میرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ چند دن کے بعد ہی ہم سب لڑکیوں کو نئے خوبصورت لباس دیے گئے جو کہ تنگ اور چست قسم کے تھے۔ اس کے ساتھ دوپٹے بھی نیٹ کے دیے گئے تھے۔ 2 لڑکیاں باہر سے آئی تھیں، ہمارے بالوں کو سٹائل سے تراشا گیا، چہرے کو بھی کریمیں لگا کر چمکایا گیا تھا۔ ان لڑکیوں نے ہمارا رنگ روپ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں تو خود کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر ہم سب کو باہر بلایا گیا، سامنے کرسیاں رکھی گئی تھیں جہاں ہمیں بٹھا دیا گیا تھا۔ ہم سب اماں کے حکم کی غلام بن چکی تھیں، اس لیے وہ بس نظروں سے ہی ہمیں کہتی تھیں اور ہم کسی بھی ریموٹ کی طرح سے وہی کرنے لگتی تھیں۔ ہم سب کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ وہاں چاروں اطراف صوفے رکھے گئے تھے جہاں سفید، سیاہ، ہر قسم کے مرد بیٹھے تھے، جن کے ہاتھوں میں شیشے کے گلاسوں میں ہلکے براؤن رنگ کا مشروب تھا جسے وہ پی رہے تھے۔ نہ جانے وہاں سے عجیب سی ناگوار سی بدبو آ رہی تھی۔ ہم نے اس تہہ خانے میں بس مرد کے نام پر وہی ایک دیوکل شخص کو ہی دیکھا تھا۔ یہاں موجود بہت سارے مردوں کو دیکھ کر ہم سب لڑکیاں ہی نروس ہو گئی تھیں۔ ان مردوں کی نظریں نہ جانے کیوں ہمیں ایک الجھن کا شکار کر رہی تھیں۔ مجھے اپنے وجود پر چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھیں۔
میرا جی چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں۔ شاید ایسی حالت وہاں موجود سب لڑکیوں کی تھی۔ مجھے ایک شخص ان میں سے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں شراب لیے وہ نوجوان سا شخص دیکھنے میں اتنا زیادہ خوش شکل تھا اور نہ ہی اتنا برا۔ جو عجیب بات اس شخص کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر وہ بات نہیں تھی جو وہاں مجھے دوسرے مردوں کے چہرے اور آنکھوں میں نظر آئی۔ ان کی آنکھیں ہمیں اپنے وجود کو بری طرح سے چبھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی، چہرے پر خباثت، اور ان کی مسکراہٹ میں کمینگی سی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کچھ دیر میں ہم پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ ایک شخص نے میری طرف اشارہ کیا اور اماں سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کے 2 لاکھ دوں گا۔ میں اس کی بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ کس بات کے پیسے دے رہا ہے۔ اماں نے منع کر دیا، کہنے لگی یہ تو ہیرا ہے، ہیرا، اس کی 1 رات کی قیمت 10 لاکھ سے کم نہیں لوں گی۔ میری عقل اور فہم اب بھی اس بات سے انجان تھی کہ میری عزت کا سودا ہو رہا ہے۔ 2 لوگ 10 لاکھ دینے پر تیار ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو مجھے ان سب مردوں میں کچھ الگ سا لگا تھا، لیکن وہ دونوں نہ جانے کیوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ شاید میرے لیے جھگڑ رہے تھے۔ میری اماں کے چہرے پر بڑی تفخرانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اتراتے ہوئے میری قیمت بڑھا دی۔ میرا سوداگر وہی شخص تھا۔ اس نے اماں کو پیسے دیے اور کہنے لگا اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری اماں نے اعتراض نہیں کیا۔ اماں نے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، کہا کہ صبح میرا آدمی اسے تمہارے ٹھکانے سے آ کر لے جائے گا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے مجھے باہر لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے اماں اماں کہنا شروع کر دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ میں بے شک دیکھنے میں بڑی لگتی تھی لیکن تھی تو کم عمر ہی۔ لیکن اماں نے مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ میری بولتی بند ہو گئی۔ وہ شخص مجھے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی جب روڈ پر لے کر آیا تو مجھے آنسو بہاتے دیکھ کر ذرا نرمی سے بولا تمہیں بھوک لگی ہے؟ نہ جانے کیوں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ بھوک تو مجھے لگی تھی، وہ بھی بہت زوروں سے۔ میں نے کہا مجھے میری اماں کے پاس چھوڑ دو۔ وہ مجھے کہنے لگا تم پہلے کھانا کھا لو پھر چھوڑاؤں گا۔ میں اس کی بات مان گئی۔ وہ مجھے ایک گھر لے گیا، پھر میرے سامنے کھانا رکھا۔ مجھے بہت زیادہ کھانے کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے پلیٹ میں رکھے چاول مجھے بہت کم لگنے لگے۔ میں نے چھوٹی سی پلیٹ میں کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے میں نے وہ چاولوں سے بھری ڈش پکڑی اور ہاتھ سے کھانے شروع کر دیے۔ چاول بہت مزے کے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے میں چاول کھانے لگی۔ وہ شخص مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے 10 منٹ میں پوری ڈش خالی کر دی تھی۔ پھر جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو اسے اپنی جانب متوجہ پا کر مجھے خوف سا ہونے لگا۔ شاید میں زیادہ کھا گئی تھی، میرے ہاتھ چکناہٹ سے بھر چکے تھے۔ اس نے میری جانب ٹیشو بڑھایا، لیکن میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کیا تھا کیونکہ مجھے یہی عادت پڑ چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اماں کے پاس چھوڑاؤ۔ کہنے لگا کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ صبح تمہاری اماں تمہیں لینے آ جائیں گی، ابھی میرے ساتھ آؤ، تمہیں چاکلیٹ دیتا ہوں، بہت مزے کی ہے۔ وہ مجھے بھی ہاتھ سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا، کمرے کو لاک کیا اور الماری سے ایک چاکلیٹ نکال کر مجھے دی، جسے کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسی بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میرا سر پوری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، نہ جانے کیوں لیکن میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ شخص میرے برابر میں سو رہا تھا۔ اسے اپنے پاس دیکھ کر میں بدک کر پیچھے ہٹی۔ میرے یوں اچانک سے پیچھے ہٹنے سے سائڈ ٹیبل پہ رکھا گلدان زمین پر گرا۔ اس کے شور سے وہ نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اٹھ گئی، تم نہا کے تیار ہو جاؤ، تمہیں لینے تمہاری اماں آتی ہوگی۔ میں فوراً سے بیڈ سے نیچے اتری۔ ابھی نہا دھو کر ناشتہ کر ہی رہی تھی جب اماں مجھے لینے آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اماں مجھ سے رات کے بارے میں ایک ایک بات پوچھنے لگی۔ میں نے بتا دیا کہ میں کھانا کھا کر چاکلیٹ کھا کر سو گئی تھی۔ جب میں اٹھی تو وہ شخص میرے برابر میں سو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیسی تیز نظر تھی اس کی، مجھے سر سے پیر تک دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ہی میری اماں کا موبائل بجنے لگا، شاید اسی نوجوان کا فون تھا۔ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے بتایا نہیں تھا کہ لڑکی کم عمر ہے، اس لیے مجھے اسے نیند کی چاکلیٹ کھلانی پڑی۔ میری اماں نہ جانے کیوں بڑی مطمئن سی ہو گئی تھی۔ اگلی رات پھر سے وہی شخص میرے لیے آیا، لیکن نہ جانے کیوں میری اماں نے انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی ایک ہی شخص کو ایک ہی لڑکی ہم بار بار نہیں دیتے۔
مجھے نہ جانے کس شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ انسان نہیں تھا، انسانی وجود میں درندہ تھا جس نے مجھ پر ذرا رحم نہیں کھایا۔ میرے گھبرانے اور پیچھے ہٹنے پر اس شخص نے مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کیا، تو میرے چہرے پر اس کمینے کے تھپڑ اور ناخنوں کے نشانات تھے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ میری عزت پامال ہو چکی تھی۔ جب اماں مجھے لینے آئی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں پہلی بار اماں سے نفرت ہوئی۔ میرا جی چاہا کہ سامنے کھڑی عورت کا منہ نوچ لوں، گلا دبا کر جان سے مار ڈالوں، لیکن بے بسی تھی۔ اس خبیث عورت نے میری چٹیا پکڑ لی، کہنے لگی کہ بڑا سیانہ بن رہا تھا وہ کمینہ انسپیکٹر، سمجھ رہا تھا کہ ہمیں خبر نہیں ہوگی۔ کل تو بچ گئی تھی کیونکہ وہ انسپیکٹر ہماری خبریں لینے آیا تھا، اس نے تجھے چھوا تک نہیں تھا، دھوکہ دے رہا تھا ہمیں۔ میری تو نظریں دیکھ کر پہچان جاتی ہیں، وہ تو ہماری ٹو لینے آیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ہماری سوچ اور پہنچ تک اس کی رسائی ممکن نہیں۔ مجھے اماں واپس لے گئی۔ رات ہی ہمیں اس بنگلے سے نکال کر بس میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ کی دوسری لڑکیوں کی بھی حالت مجھ سے مختلف نہ تھی۔ شاید ہم سب کا دکھ مشترک تھا، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر ہم بہت روئیں۔ ہم رات کو بس میں بیٹھ گئی تھیں اور دوسرے دن کو نہ جانے کس دوسرے شہر میں لے جایا گیا تھا۔ ہم سے جسم فروشی کا کام لیا جانے لگا، جو ایک اذیت ناک عمل تھا۔ کم عمری کی وجہ سے ہماری مانگ بہت زیادہ تھی۔ ایک بار ایک بڑے ڈیلر سے ہم سب لڑکیوں کا سودا طے ہو گیا تھا۔ وہ عربی تھے، وہ دبئی سے آئے تھے۔ ہم سب لڑکیوں کو دبئی لے جانا چاہتے تھے۔ ہم سب لڑکیاں روز اپنی بدقسمتی پر روتی تھیں۔ جب ہم اماں کی بات پر انکار کرتیں تو وہ ہمیں بہت مارتیں۔ اس کے منہ سے غصے سے ایک بار یہ بات نکل گئی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں گلی محلوں میں کھلا چھوڑ رکھا تھا، اگر ہماری انہیں اتنی فکر ہوتی تو ہمیں گھروں میں محفوظ رکھتے۔ تب یہ انکشاف ہم پر کھلا کہ یہ عورت ہماری ماں نہیں ہے۔ مجھے اس وقت اپنے ماں باپ پر رونا آتا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ جن بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ذرا سی لاپرواہی کا خمیازہ ہم بچیاں ساری زندگی ان بھوکے بھیڑیوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہتی ہیں۔ اب شاید ہمیں دبئی لے جایا جاتا، عمر بھر ہمارے سودی بازی ہوتی، ہر رات ہماری دردناک اور اذیت سے بھری ہوتی۔ کاش کے لوگ اپنی بچیوں کو کسی قیمتی اثاثے کی طرح سنبھال کر رکھیں۔ یہ دنیا بہت بری ہے، رحم نہیں کھاتی۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کسی بھی عمر میں باہر مت بھیجو۔ ہم سب لڑکیاں خون کے آنسو روتی تھیں جب کسی مردنما جانور کی درندگی کا نشانہ بنتی ہیں۔ اب وہ عربی ہمارا سودا کر رہے تھے جب پولیس نے حملہ کر دیا۔ وہ عربی پولیس کے آفیسرز ہی تھے جو بھیس بدل کر آئے تھے۔ پولیس کب سے تلاش میں تھی جو کہ کم عمر لڑکیوں سے جسم فروشی کا کام لیتے تھے، لیکن اب تک ان کی پہنچ سے وہ لوگ بچتے آ رہے تھے۔ وہ آفیسر بھی اپنی وردی میں سامنے آ چکا تھا جو اس رات مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے نشے کی چاکلیٹ کھلا کر ساری باتیں مجھ سے اگلوا لی تھیں۔ پھر اس نے میرے کانوں میں ایسے ٹاپس پہنا دیے تھے جس میں کیمرہ تھا۔ ہمیں جہاں بھی لے جایا جا رہا تھا میرے ذریعے پولیس ہم تک پہنچ گئی تھی۔ ہم سب کو آزادی مل گئی تھی، لیکن ہم اپنا ماضی بھول گئی تھیں، اس لیے ہمیں دارالامان میں بھیج دیا گیا تھا جہاں سب ہم محفوظ تھیں۔